انسان انسانیت کے درجے میں تمام کے تمام برابر ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے آتے ہی ایک بات کہہ دی کہ بھئی اب ترازو جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا۔ اب چاہے انسان بڑا ہو چھوٹا ہو، قد سے بڑا ہو قد سے چھوٹا ہو، مال سے بڑا ہو مال سے چھوٹا ہو، چاہے بھی کسی بھی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی عارضی چیزیں ہیں اس سے کبھی بھی انسان کو تولا نہیں جائے گا۔ انسان کو اگر تولا جائے گا تو وہ صرف اور صرف تقوی کے ذریعے سے تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انسانوں کے اندر بڑھوتری کا مضمون اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں اعلیٰ ہوں میں افضل ہوں، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا۔ اسلام سرے سے ان باتوں کا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام کہتا ہے تمام انسان جو ہے وہ مرتبہ انسانیت میں برابر ہے، تمام کے ساتھ یکجا سلوک کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، میں آسان الفاظ میں کہوں نا، اسلام قوم پرستی کو، توہم پرستی کو، عصبیت کو اور تعصیبی چیزوں کو اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے چاہے پٹھان ہو، چاہے شہری ہو، چاہے پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان ہو، سب برابر ہے۔ اور پھر جب وہ مسلمان کہلا کے یہ بات کہتا ہے کہ میں اس سے اپنی قومیت کے اعتبار سے افضل ہوں، اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت، کہ اللہ نے بیان فرمایا میری لعنت عرش کے نیچے تمام چیزوں کی لعنت۔ تو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے برابری کا، مساوات کا۔ اسلام اس چیز کو نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اور عرب جو ہے، عرب کے اندر ایسے روایت میں آتا ہے کہ عرب کے پیچھے زیادہ کلام نہ ہو، لیکن اس کے بغیر مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسلام نے کیسے اس چیز کا خاتمہ کیا۔ تو عرب کے اندر یہ مادہ پایا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے ہم عرب ہے اور ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی قوم افضل نہیں۔ یہ عرب کے اندر اب بھی پائی جاتی ہے یہ بات۔ لیکن اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو عرب کے اندر یہ ایسی ان کے خمیر کے اندر اس کو گوندا گیا تھا کہ وہ اپنے ماسوا اور اپنے علاوہ کسی کو انسان تک نہ سمجھتے تھے۔ ہم کون ہیں؟ ہم عرب ہیں کہ کیا ہیں؟ آپ سے سوال ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ غلط ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے ہم اجمی ہیں۔ عرب نے یہ اصطلاح نکالی کہ ہم عربی ہے، نحنو، ہم عربی ہے، وَأَنْتُمْ عَجَمِيٌ، اور تم عجمی ہو۔ عرب کی اصطلاح میں عجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ وہ کہتے تھے کہ جو عربی بولنے والا ہے وہ صحیح کلام کرنے والا ہے، باقی تو کوئی انسان کلام کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ہمیں عجمی کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے اندر جو تھا، یہ ایک قوم پرستی کی جو ابتدا تھی انہوں نے یہاں سے کی تھی، ایک لفظ بنا کے کہ بھئی آپ اگر بول رہے ہیں عربی تو وہ آپ کو وقت دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، آپ کو فلاں دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ عربی نہیں، ترکی اور فارسی اس زمانے میں بڑی عام تھی، تو ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ تو عرب کے اندر اللہ کے نبی نے پہلے ہی آ کر اس چیز کو ختم کر دیا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں عرب کے اندر یہ قوم پرستی ایسی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اب جب یہ اتفاق کرتے تھے تو پھر اگر وہ حق پر ہو یا ناحق پر ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ایک قبیلہ 10 قبیلوں سے اتفاق کرتا، اب 10 قبیلوں کے اندر کوئی بھی حق پر لڑے یا ناحق لڑے، اس قبیلے نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس بات کو مٹا دیا، بیان فرمایا لا خلف فی الاسلام، اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ جو ہے ناحق جو ہے لڑ کے اپنے حلیف کا اور اپنے ساتھی کا امداد کرے۔ اسلام اس کے قائل نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس کی ابتدا اسلام نے کیسے کی؟ جب مکہ فتح ہوا
اللہ کے نبی نے یہیں سے اسلام کی ابتدا، اسلام کی اس اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے دکھلایا کہ اسلام ایسا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو عربی نہیں ہیں۔ بلال حبشی حبشہ کے تھے، عرب نہیں تھے۔ سلمان فارسی فارس کے تھے، عرب نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے آ کر پہلے جو ہے امت سے یہ بات نکالی کہ تم نے کیا ہے، انما المسلمون اخوہ، کہ مومن کیا ہے، سارے بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں۔ یہ سارا اونچ نیچ اسلام نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح فرمایا اور مکہ المکرمہ فتح ہوا، اب سارے انتظار میں ہیں کہ اسلام کی پہلی آذان مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر دی جائے گی، وہ دے گا کون؟ صحابہ میں بھی بے چینی تھی کہ یار مجھے ملے، فلاں کو ملے، فلاں کو ملے، اور جو مشرکین رہ گئے تھے وہ بھی بیٹھے تھے کہ یہ اعزاز ملے گا کسے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور اس نے کہا آپ نے بلایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر آذان دے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے اسلام جو ہے اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ بھئی کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی فلاں ہے۔ اسلام کے اندر یہ فوقیت کا مضمون نہیں ہے۔ اب چند ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ بات بھی آئی کہ اچھا یہ کالا غلام اب آزان دے گا، اسلام نے اس کے اوپر مہر لگا دی، اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اس چیزوں کو نہیں مانتا کہ آپ کہیں کہ بھئی فضیلت ان چیزوں پر ہے۔ فضیلت تو ہے ایک چیز پر ہے، کیا ہے فضیلت؟ تقوی کے اندر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارا اکرام اور اعزاز، تمہیں اگر عزت، اگر وہ مرتبہ مقام دیں گے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔